اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیا آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتی؟ بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجوہات ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ ہر مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب آسانی آتی ہے، خوشی آتی ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ وجوہات ہوتی ہے. دوسری وجوہات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو پیٹ میں لقمہ جاتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، حلال کا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حرام کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر حرام گیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ حرام کو پسند نہیں کرتے. میرے بھائیو دوستو، خود بھی حلال کھائیں اور اپنی اولاد پہ حلال کھلوائیں. کتنے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی بچوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، غم زدہ ہیں. وجوہات کیا؟ جب ان کی جوانی تھی، ان کی بچوں کی پرورش کر رہے تھے، وہ کہیں حلال نہیں دیکھتے تھے، کہیں حرام نہیں دیکھتے تھے، جیسا ملتا کسی کا مال غلط کر دیا وہ کھا جاتے تھے. وجوہات: بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، ان کو خوش رکھنا ہے، ان کی خواہشات پوری کرنا ہے. تھوڑا کھلا دیں مگر حلال کا لقمہ ایک کھلا دیں. 3 اگر لقمے حرام کے کھلاتے ہیں، آپ ایک حلال کا کھلا دیں، کل آپ کے لیے پریشانی نہیں بنے گی. جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار بنے گی، رب العزت کی فرمانبردار بنے گی. لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے اور ہر آسانی میں اللہ کو یاد نہیں کرتے. ہر مشکل آج سے آپ ایک چیز طے کر دیں، ہر مشکل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہر آسانی میں اللہ سے دعائیں رحمت کی کرنی ہے اور کبھی بھولنا نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور ہر حال میں میرا شکر ادا کرو، نہ کرنا میری ناشکری. ساتھ ہی اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، جو ایمان لا چکے ہو، اپنے رب سے مدد مانگو. کس طرح؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اور بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے بھی ہم اپنے رب کو یاد نہ کر سکے، اس کو راضی نہ کر سکے، پھر کیا ہماری زندگی کا فائدہ ہے؟ جیسے پہلے 11 مہینے گزر گئے، یہ بھی مہینہ بھی گزر گیا، ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. میرے بھائی اپنے رب کو منا لیں. صحابہ کرام نے فرمایا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں تشریف فرمائے، پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تھا، آپ نے فرمایا حامین. دوسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تھا، آپ نے فرمایا حامین. تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تھا، آپ نے فرمایا حامین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو عمل آج کیا ہے اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ عمل نہیں کیا، تو آپ نے آج سیڑھی پہ آمین کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک ہو جائے، جنت سے دور ہو جائے جس شخص کی زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ جنت سے دور ہو جائے، جنت سے دور ہو جائے. آپ نے فرمایا آمین. دوسری مرتبہ آپ جبرائیل علیہ السلام نے بدعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، جنت سے دور ہو جائے جس شخص کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. تیسری بدعا آپ نے فرمایا تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا، آپ جبرائیل علیہ السلام نے بدعا کی وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جنت سے دور ہو جائے جس شخص کی زندگی میں اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کو وہ پائے، ان کی خدمت کر کے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. میں نے کہا آمین. دیکھیں میرے بھائیوں بزرگوں، 3 بدعائیں سیدنا جبرائیل، فرشتوں کے سردار، سب سے قریب ترین اللہ پاک کا فرشتہ، اس نے کی.
کیا وہ اللہ کے حکم سے بغیر بدعا کر رہا؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جبرائیل امین لیٹ آئے، وہی لیٹ آئی 15 دن کے بعد آئی، اب بڑے پریشان تھے مکہ ہونے کی وجہ سے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، یہ تک کہہ رہے تھے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ 15 دن بعد جبرائیل امین آئے، سب سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے جبرائیل تم اتنی دیر سے کیوں آیا ہے؟ جبرائیل السلام نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہ اتر سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں رب العالمین کے حکم کے بغیر، یعنی نہ ہم وہی لا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں زمین پہ، نہ اوپر جا سکتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر۔ ہم تو تابعدار ہیں اللہ پاک کے، جو اللہ کا فیصلہ وہی کم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ہمارے فرشتے ہمارے حکم کے ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، ہم آج اپنے آپ کو جھانک لیں، اس رب کو راضی کر لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے درود پڑھ لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم گنہگار ہیں، آج سے میں آپ کو دعائیں بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین کریں، بتائیے اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے معاف ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو شخص 100 مرتبہ یہ کلام صبح پڑھے 100 مرتبہ شام کو پڑھے، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوئے، اللہ پاک اسے معاف کر دیں گے۔ اور ایک استغفار بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی کثرت سے پڑھا کریں، 100 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ صحیح بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اپنے رب کو۔ آپ بھی کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ بھی کیجئے، صحابہ کرام کو آپ نے ترغیب دی کہ آپ بھی استغفار، میں استغفار کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے۔ میرے بھائی استغفار بھی کیجئے، اپنے رب کو راضی کیجئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کیا پتہ زندگی کا پھر کب یہ ہمارے ہاتھ ملتا ہے، ہمیں نہیں ملتا، ہم کیا پتہ ایک پل کی ہماری زندگی سے رمضان میں ہم کتنے لوگ مر جائیں گے، اگلے رمضان میں نہیں ہو، کیا پتہ رمضان کے بعد کتنے لوگ ہمارے دوست فوت ہو جائیں گے۔ اور پچھلے رمضان میں آپ دیکھیں نا کتنے ساتھی ہمارے ساتھ، مالدار، ہمارے رشتہ دار، بلادی کے دوست کتنے تھے ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، عید میں ہمارے ساتھ خوشیاں منا رہے تھے، مگر اس رمضان میں وہ نہیں ہیں، کئی نظر نہیں آتے۔ قبروں میں جا کے انہیں دیکھتے ہیں، رونا آ جاتا ہے اور یاد آتی ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کا روزہ وہ چیز ہے جو انسان کو اگر وہ اسی خوشی سے اپنائے، دل سے رکھے، یقین کریں یہ گناہوں سے اللہ پاک دور ڈالتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ یہی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، تاکہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ جنت پکار کے کہتی ہے آؤ، اس دروازے سے جاؤ گے۔ اور ایک نماز کی بات، ایک ایسی میں آپ کو تسبیح بتانے جا رہا ہوں جو شخص ہر نماز کے بعد پڑھے ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، اور 8 دروازے اس کے لیے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں اگلی نماز تک۔ اور ایک چیز اس کی رکاوٹ ہوتی ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ کیا چیز ہے؟ صرف موت ہے۔ آپ سے فرمایا جو آیت الکرسی ایک دفعہ ہر نماز کے بعد میرا امتی پڑھے، صرف ایک چیز اسے جنت میں جانے سے روک رہی ہے، کیا؟ موت۔ اگر مر گیا اس نماز سے پہلے تو وہ جنت میں ڈائریکٹ چلا گیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور دل کو لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے، کوئی پریشان دوست ہے ہمارا ایسا جس کی زندگی میں پریشانیاں، دعائیں اس کی قبول نہیں ہوتی، تو اس ویڈیو کو اس تک ضرور شیئر کر کے پہنچائیں، اور ہر انسان تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ نئی حدیث کے ساتھ، نئی دین کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔